هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہماری 20 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری 21ویں کلاس ہوگی اور اب تک ہم لوگ تقریباً 6 قواعد جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں اور اس کا اجرا بھی کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر مشق نمبر 1 اور مشق نمبر 2 بھی ہم کر چکے ہیں۔ اور آخری مرتبہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس کلاس میں ہم نے قاعدہ نمبر 7 کا آغاز کیا تھا اور اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کو بھی میں نے سمجھا دیا اور دوسرے حصے کو بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور اب انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ پہلے حصے کی تو ترکیب ہو گئی تھی، اب دوسرے حصے کے اوپر بات کر کے انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے کی بھی ترکیب کریں گے اور اس کے اوپر اجرا بھی قواعد کا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے قاعدہ نمبر 7؟ یہ ہے کہ پہلے نکرہ موصوفہ ہو۔ نکرہ موصوفہ کیا؟ ایسا نکرہ کہ جس کی صفت بیان کی جائے اور اس کے بعد ایک اس میں نکرہ آ جائے، یعنی یہ کہ پہلے نکرہ موصوفہ ہوگا، یعنی نکرہ موصوفہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کی صفت بھی ہوگی، اور اگر صفت بھی ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی ہوگا، اور مرکب توصیفی کے بعد پھر یعنی ایک پہلے مرکب ہوگا، مرکب توصیفی ہوگا، اور مرکب توصیفی کے بعد اگر پھر نکرہ آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ مرکب توصیفی کو مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو خبر بنا دیں گے۔ پھر یہ والی جو مثال تھی رجل عالم، اس مثال میں یہ رجل موصوف ہے اور یہ عالم جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو گیا، اور یہ قائم جو ہے وہ ہو گیا اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب ہم قاعدے کے اس حصے کو سمجھیں گے آج، اور وہ کیا ہے کہ اگر پہلے کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ دیکھیں یہاں پر پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد مرکب توصیفی ہو۔ معرفہ کے بعد پہلے ایک معرفہ ہے، پہلے کیا جو تھی صورتحال وہ یہ تھی کہ پہلے ایک نکرہ موصوفہ تھا اور یہ مرکب توصیفی تھا، اور مرکب توصیفی کو ہم نے مبتدا بنایا تھا۔ اب مرکب توصیفی کو مبتدا نہیں بنائیں گے، بلکہ اب ہم کیا کریں گے؟ جو شروع میں معرفہ ہے اس معرفہ کو ہم کیا کریں گے؟ مبتدا بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مرکب توصیفی یعنی نکرہ موصوفہ اس کے بعد ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس نکرہ موصوفہ کو ہم بنا دیں گے خبر، تو پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں ترکیب لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ زید رجل عالم، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے زیدن۔ اب اس زیدون کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ زیدون معرفہ ہے یا پھر نکرہ؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ معرفہ ہے۔ میں پوچھوں گا اچھا یہ معرفہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے، خاص نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور اسم علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم علم، اور اس میں علم ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ، اور شروع میں معرفہ اگر آئے گا تو ہم کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہاں پر آ جاتے ہیں اس رجلن کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ جو رجلن ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ؟ اب ہم کہیں گے، سوچتے ہیں یہ رجلن جو ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو لگ رہا ہے کہ یہ نکرہ۔ اب میرا سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نکرہ ہے تو پھر نکرہ کیوں ہے یہ نکرہ؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے،
پھر میرا سوال ہوگا کہ اچھا معرفہ کی علامت موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا تھا، کس طرح سے؟ اگر اس کی میں وضاحت کروں تو دیکھیں یہ معرف باللام بھی نہیں ہے، اس میں الف لام داخل نہیں ہے، یہ اسماء اشارات میں سے بھی نہیں ہے، یہ اس میں ضمیر بھی نہیں ہے، یہ اس میں موصولہ بھی نہیں ہے، اور معرف بالمضاف معرف بالندا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی معرفہ کی اس میں کوئی بھی، معرفہ کی 7 قسم ہے نا، تو اس میں معرفہ کی 7 اقسام میں سے کوئی سی بھی قسم کی کوئی بھی علامت جو ہے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، یہ ہے نکرہ. اچھا اب شروع میں ایک معرفہ ملا، اس کے بعد آپ کو ایک نکرہ ملا. اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ترکیب کا ایک اہم ترین جو ہے وہ قاعدہ یہ ہے، یہ تو آپ فارمولہ یاد رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں آپ اس فارمولے کو، کہ دیکھیں جب تک آپ کسی بھی لفظ کا تعلق جو ہے وہ آگے سے نہیں جوڑیں گے، اسے پیچھے کے لیے کچھ نہیں بنائیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ رجلن ہے، یہ رجلن اس کا تعلق ہم ایسا کرتے کہ اگر یہ اس طرح سے ہوتا نا، یہ زیدن رجلن، تو اب ہم کیا کرتے، اس زید کو مبتدا بناتے اور رجلن ہم خبر بنا دیتے، اس طرح سے کر دیتے. لیکن اب یہ رجلن یہاں پر ہے اور اس کے آگے ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے، تو اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس رجلن کا اس آگے والے لفظ سے کیا تعلق ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ عالمن ہے کیا. تو یہ عالمن معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو یہ عالمن بھی نکرہ ہے. اب وہی سوال دوبارہ سے کہ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، معرف باللام بھی نہیں ہے، معرف بالمضاف بھی نہیں ہے، معرف بالندا بھی نہیں ہے، اس میں موصولہ بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اور یہ کیا، اس میں علم بھی نہیں ہے. تو اب کیا کہیں گے، اب ہم یہ ہے نکرہ. اور یہ جو عالمن ہے، یہ عالمن بروزن فاعلن ہے. اگر یہ بروزن فاعلن ہے تو اس کا مطلب یہ کون سا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے. فاعلن کے وزن پر ہے نا، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کو نا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اب اگر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک نکرہ ہمیں مل گیا، یہ رجلن، اور یہ عالمن ایک نکرہ مل گیا، اور ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ دو نکرہ آپس میں جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو عموماً کیا ترکیب ہوتی ہے، موصوف اور صفت کی. چلیں پہلے میں اس کو ویسے ہی سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے بنا دیا کیا، موصوف، اور اس کو آپ نے بنا دیا صفت. لیکن ابھی پھر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، اور وہ توجہ یہ کہ یہ عالمن، اب یہ بھی تو آپ نے کہا کہ کون سا صیغہ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ بروزن فاعلن ہے، فاعلن کے وزن پر. اب قاعدہ نمبر 4 میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو اس میں فاعل، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، اور اس میں مفعول، اور اس میں منصوب، اگر کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے، ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا، شبہ جملہ بنانا ہوگا. شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس میں سے اس کی صیغے کی مطابقت کرتے ہوئے ضمیر نکالنی ہوگی، اس ضمیر کو لوٹانا ہوگا اس کے مرجع کی طرف، اور پھر وہ ضمیر یا تو فاعل بنے گی یا تو نائب الفاعل، اور اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر آپ نکالیں گے وہ بنتی ہے فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں وہ جو ضمیر آپ نکالتے ہیں وہ بنتی ہے نائب الفاعل. پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر بن جاتا ہے شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر خبر آپ بنا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ جو عالمن یہاں پر لکھا ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ صفت بھی نہیں بنا سکتے.
آپ کو صفت بنانے کے لیے بھی آپ کو پہلے اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا اور پھر شبہ جملہ بنا کر پھر آپ موصوف کی، اب مبتدا کی خبر نہیں. اب تک تو ہم لوگ یہی رٹتے ہوئے آ رہے ہیں نا، کیونکہ مبتدا تھا اور پھر خبر تھا، پہلے مبتدا اور پھر مبتدا کی خبر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. لیکن اب خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ اس کو شبہ جملہ بنائیں گے تو اب مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کہیں گے موصوف کی صفت. یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، اس میں ایک ضمیر نکلے گی ہوا، اور وہ ضمیر اب تک آپ مبتدا کی طرف لوٹاتے ہوئے آ رہے تھے نا، تو آپ مبتدا کی طرف بھی نہیں لوٹائیں گے. جیسے یہ نا، آپ اس طرف آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا جو مرجع ہوگا وہ ضمیر، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اب آپ ایسا کریں گے، اس کو موصوف کی طرف لوٹائیں گے. اور پھر یہ عالم صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا موصوف کی صفت. اور پھر اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا کیا؟ مرکب توصیفی. اس طرح سے یہ پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی، اور پھر مرکب توصیفی بن کر پھر کیا بنے گا؟ پھر بنے گا، اب بنے گا خبر. یہ بن گیا خبر، اور پھر اب یہ مبتدا اور یہ خبر اب یہ مل کر بن جائیں گے کیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اس طرح سے ہم نے الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے وہ صرفی اور نحوی جو بھی اجرا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے اس کے اوپر کر لیا. اب میں نے کہا تھا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جب یہ قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا تو اس کی مکمل ترکیب کی تھی ہم نے، تو اب اس کی بھی میں آپ کو پوری کی پوری مکمل ایک مرتبہ ترکیب میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ، یہ تو میں نے بتایا کہ اس طرح سے کریں گے، اب باقاعدہ طور پہ اس کی ترکیب کس طرح سے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اب میں وہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں. یہ ہم لوگ کرتے ہیں ایسا کہ اس کو ہم مٹا دیتے ہیں یہاں سے تاکہ ہمیں اسپیس مل جائے نا. اب یہ میں جملہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر. آپ کو بھی کبھی ایسا ہی کرنا ہوگا، کبھی بھی ترکیب کریں گے تو دوبارہ سے آپ ایک مرتبہ جملے کو لکھ لیا کریں. رجل عالم، ٹھیک ہے. چلے بھائی اب ہم اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں. اس کے اوپر میں نے اس طرح سے لائن ڈرا کر دی. یہ ہے ہمارے پاس ایک معرفہ ہے. اب یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے. ایک معرفہ ہو اور پھر اس کے بعد نکرہ موصوفہ ہو تو نکرہ موصوفہ کو آپ بنا دیں گے خبر اور معرفہ کو بنا دیں گے مبتدا. کیسے کریں گے؟ یہ ہم کہیں گے زید، اس میں علم، معرفہ، مبتدا، ٹھیک ہے. چلے بھائی یہ تو ہو گیا معرفہ مبتدا. اب رجلن کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ رجلن کیا ہے؟ رجلن یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بن گیا. ضروری نہیں ہے آپ نکرہ لکھیں، لیکن میں آپ کو قواعد اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ یاد کروانے کے لیے اس طرح سے کھول کھول کر میں لکھ رہا ہوں. آپ کہیں گے رجلن موصوف، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا رجلن نکرہ. یہاں پر یہ بن گیا موصوف. اب عالمن کی بات کرتے ہیں. یہ جو عالمن ہے یہ عالمن صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا. نہیں، اس کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے. راجع بسوئے
موصوف، یہاں پہ مبتدا نہیں کہیں گے آپ نا، راجع وسوء موصوف اس کا فاعل، اور اب یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ بن جائے گی موصوف کی صفت، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے ہم نے یہ نکالی ہے ہوا ضمیر، اور اس ہوا ضمیر کو ہم نے اس پیچھے ادھر موصوف کی طرف جو ہے وہ لوٹایا۔ اب یہ صفت بھی بن گیا، یہ جو ہے نا عالم صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اور اب ہم نے اس کو بنا دیا صفت۔ اچھا، اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ بہت آسان ہے، مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلیں بھائی، یہ بھی الحمدللہ یہ جو مثال تھی ہماری، اس کی جو ترکیب تھی وہ بھی ہم نے کر لی ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو اکثر اس میں کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ نکل ہی آتی ہے، تو ایک مرتبہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں نا اس کو، کہ ہم نے اس کی ترکیب کرنی تھی زید رجل عالم کی نا، تو ہم نے کہا زید اسم علم معرفہ مبتدا، اور رجل جو ہے وہ اس کو ہم نے بنایا نکرہ موصوف، اور یہ عالم چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو ڈائریکٹ ہم اس کو خبر بھی نہیں بنا سکتے اور صفت بھی نہیں بنا سکتے، تو ہم نے اس عالم کی ترکیب کی، تو ہم نے کہا عالم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا راجع بسوء موصوف اس کا فاعل، اور پھر اس میں فاعل دیکھیں نا، یہ یہاں پر یہ اس میں فاعل لکھنا، ہم کہیں گے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، ٹھیک ہے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس قاعدہ نمبر 7 کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور پہلا حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ یہ، اور پہلے حصے میں جو مثال ہے الحمدللہ اس کی بھی ہم نے ترکیب کر لی ہے، اور یہ جو دوسرے حصے میں مثال ہے اس کی بھی ہم نے ترکیب کر لی۔ اب اگلی کلاس میں کیا ہوگا؟ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی مشق کریں گے، اور تقریباً 12 جملے ہیں انشاءاللہ تعالی، 12 جملوں کی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ پوری کی پوری ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب